اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں کان، آنکھیں اور عقل۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ کان، آنکھیں اور عقل۔ وہ تو سب کچھ اللہ نے بنایا، لیکن اس کو واضح کرنے کی کیا بات ہے کہ ان چیزوں کو یوز کر کے تم صحیح رستے پر کیوں نہیں آ رہے؟ تم لوگ یہ والی سینسز یوز کر کے صحیح ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ تم لوگ کیوں ابھی تک انہی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے جو تمہیں بتا دی گئی ہوئی ہیں؟ تم لوگ خود کیوں نہیں اس کے لیے کوشش کرے؟ تمہارے پاس کیا کان نہیں ہے؟ تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ کیوں تم اللہ کی جو بادشاہت ہے اور اللہ کی جو خالق ہے، اس نے جتنی چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ تم اس سے سوچتے نہیں ہو؟ یہ ساری چیزیں اس سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ جب تم یہ ساری چیزوں کو یوز کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا، تمہارے اوپر اس دنیا کی حقیقت واضح ہوگی۔ پھر تم کیا کرو گے؟ اس اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور پھر اس کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، مطلب تم سب ایک نہ ایک دن اس لوٹ کر اسی اللہ کی طرف جانے والے ہو۔ اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے، اسی کا کام ہے دن رات کو بدلنا۔ مطلب یہ جتنا بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے، یہ سب اس اللہ کی رضامندی سے ہو رہا ہے، اس اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور یہ سب اس کے کام ہے جو وہ کچھ کرتا ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام نہیں لیتے تو کیا تم لوگ؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو قوم کے جو لوگ تھے، جو سردار تھے، انہوں نے بھی وہی سیم باتیں کی جو ہم نے پچھلے لوگوں کو دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے، حضرت ہود علیہ السلام کے سرداروں نے، اور یہاں تک کہ حضرت صالح، قوم لوط، سب لوگوں نے وہی ساری باتیں کی۔ یہاں کے بھی لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں، اور آج کے لوگ بھی وہی سیم باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہی رہ جائیں گی تو کیا ہم پھر اٹھا لیے جائیں گے؟ ہاں جی، اٹھا لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے۔ اور پھر تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ بالکل اٹھائے جائیں گے۔ اس کی دھمکی ہمیں دی جا رہی ہے اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی گئی تھی۔ یعنی کہ یہ جو آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ تو ہم کنٹینیوسلی سنتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو بھی دھمکیاں ملی ہوئی تھی۔ تو یہ ان کی ساری باتیں تھی اور اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ یہ کچھ بھی نہیں مگر معاذ اللہ قصے ہیں اگلے لوگوں کے۔ مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ جو آپ ہمیں واقعات اور ساری چیزیں بتا رہے ہیں، یہ تو صرف اور صرف اگلے لوگوں کے قصے کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو بیسیکلی ہدایت پر نہیں آنا چاہتے، وہ لوگ یہی اعراض اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف قصے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور جو اس میں ہے سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب یہ اللہ ہی کا ہے یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو اہل مکہ تھے، یہ کیا ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں میجورٹی۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ایک اللہ کے ماننے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب یہ ان کے آباء و اجداد، ان کے سب کو اللہ پر ایمان تھا۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک سپر گوڈ ہے، ایک اللہ ہے جو ان سب کا دیوی دیوتوں سب کا خالق و مالک ہے۔ لیکن انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے بت تراشے ہوئے تھے کہ یہ بچے دینے والے، یہ مطلب یہ جو بت ہے، اس کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں یہ ملے گا، اس کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں دنیاوی چیزیں ملیں گی، اس کے پاس جائیں گے تو ہمارے اوپر سے برائیاں ہٹیں گی۔ جس طریقے سے ابھی آپ ہندو اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور آج اسی کی ماڈرن اگر آپ فارم دیکھیں تو میں کہتے ہوئے تھوڑا سا اس کو وہ ہچکتا ہوں کہ یار آج کل کے جو مسلمان ہیں، جو قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، اس گمراہی کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اس طرح اپنے جو اندر جو ان کے نیک لوگ آئے تھے ان کے بت بنا کے، ان کی قبریں بنا کے، ان کے پاس اسی طرح کی عقیدت وابستہ کر لی ہے کہ ان کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس جا کے قبر پہ دعا مانگیں گے تو جی ہماری اولاد ہو جائے گی، اس والے کے پاس جائیں گے، اس والے بزرگ کے قبر پہ جا کے دعا مانگیں گے تو ہمارے اوپر سے جو مشکلیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور اگر اس والے کی قبر کے پاس جائیں گے اور جا کے دعا کریں گے تو بھجن ہمارے اوپر سے یہ جتنے بھی کالے جادو، یہ جتنی بھی چیزیں وغیرہ یہ ہم سے دور ہو جائیں گی۔ یہ سیم وہی ساری چیزیں ہیں۔